ہوتی ہے، تمہارے دلوں کی طہارت ہماری ذات اقدس پہ دروشی پڑھنا ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ اسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ کے انعام اور عنایات اور نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہم دینی اور مذہبی طبقہ کہلانے والے حضرات پر یہ ہے کہ ہمیں کائنات کی سب سے عظیم مسند مرحمت ہوئی ہے کہ جس مسند کے آگے بادشاہوں کی کلغیاں بھی جھکتی ہیں، اور وہ ہے منبر اور مصلی۔ منبر اور مصلی کی اہمیت اور افادیت ہر دور کے اندر رہی ہے اور رہے گی۔ ہاں، ادوار کے بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے رویے بھی چینج ہوتے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ کبھی تیز ہوائیں چلیں تو چراغوں کی روشنیاں ان ہواؤں کے اثرات میں مبتلا ہو جاتی ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہو جائے، جس طرح صحیح بخاری کتاب الجنائز میں ایک حدیث ہے، اس کا ایک حصہ مختصر یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ جب ہم نہیں تھے دین تب بھی تھا، اور جب ہم نہیں ہوں گے تو دین تب بھی ہوگا۔ کربلا کا میدان تو یہی بتا رہا تھا کہ آج کے بعد نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن 2024 میں بیٹھ کر بھی ہم دیکھ رہے ہیں مٹانے والے مٹ گئے، اور جنہوں نے اس دین کو بچانے کے لیے جانوں کی نظریں دی ہیں ان کا نام بھی زندہ ہے اور کام بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، صوفیاء نے جو کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور بقول اقبال کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنی مسند مقام اور مرتبے کو، تو پھر یہ پہچان ہی ہمیں آگے کی طرف لے کر جائے گی۔ دوسری چیز ہے کہ ایک تو متاع کارواں لٹا ہے، اور متاع کارواں کا لٹ جانا بھی دکھ کی بات تھی، لیکن متاع کارواں کے ساتھ کارواں کے دل سے اگر احساس زیاں مٹ جائے تو پھر یہ صرف نقصان نہیں ہوتا بلکہ سانحے کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ ہم آقا و مولا سید عالم علیہ السلام کے غلام ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کا انداز مبارک کیا ہے۔ مکی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ وہ مجھے یاد ہے کہ مفتی اعظم پاکستان علامہ عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کوئی طالب علم کہتا کہ جس مسجد میں آپ نے مجھے بھیجا ہے وہاں تو یہ مسئلے ہیں اور یہ مسئلے ہیں، تو وہ مسکرا کے فرماتے تھے کہ بیٹا پہلے دن ہی مدنی زندگی نہ مانگا کرو، پہلے مکی زندگی کا مرحلہ ہے۔ تو جب مکی زندگی کے مرحلے سے گزر جاؤ گے تو پھر مدنی حیات طیبہ کے نظارے بھی کرو گے اور اس کے انوار کو بھی پاؤ گے۔ دیکھیں، طائف میں جب کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، یہ ایک طالب علم ہوں میں، اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اسٹیجوں پر کو عاجزی کے الفاظ رسماً کہے جاتے ہیں، اور ویسے بھی صوفیہ تو یہی فرماتے ہیں کہ جب تو عاجزی کے طور پہ بھی کہتا ہے کہ یہ انکساری ہے کہ میں گناہ گار ہوں، تو کہا اس میں بھی ایک ریاکاری کا پہلو نہ لایا کر کہ جب تو یہ کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں تو یہ انکساری نہیں ہے بلکہ اقرار جرم ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض گزار ہوں کہ میں یہاں پر حضرت علامہ مولانا محمد اویس مرتضیٰ نوری صاحب کے حکم پر حاضر ہوا۔ مجھے یہی حکم تھا کہ تم نے کچھ باتیں کرنا ہے، اور میں آ جاؤں اسی طرح محبت سے جیسے آپ احباب کھڑے ہوئے، مجھے صوفے پہ بھی بچھایا جائے،
لیکن اینڈ پر دعا کروا دی جائے اور یہ کہا جائے کہ تمہاری آج گفتگو نہیں ہو سکی، نہیں ہوگی، تو میرا جو حال ہوگا وہ میں خود واقف ہوں، اور آپ میں سے کسی پر یہ بات وارد ہو جائے تو آپ اس سے واقف ہیں۔ لیکن جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف میں تشریف لے گئے، یہ حضور کا جانا ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ اور کس کام کے لیے تشریف لے گئے؟ کوئی دعوت نہیں، کوئی اشتہار نہیں، کوئی آمد پر پھولوں کی برسات نہیں، کوئی مختلف انواع کے کھانے، اور یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے۔ اجنبی لوگوں میں رب کا محبوب کیا ہے، اور جب ان کو کہا کہ مجھ سے بات سنو تو آگے ان کا جواب کیا تھا کہ اگر آپ نبی رسول نہیں تو آپ کی بات سننے کا مطلب ہی کوئی نہیں، اور نبی رسول ہیں تو ہم ویسے ہی ڈرتے ہیں کہ آپ کی بات کیوں سنیں، آپ چلے جائیں، ہم آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ تقریروں میں یہ بات ہم بڑی آسانی سے کہہ گزرتے ہیں، کبھی تنہائیوں میں بھی سوچنا چاہیے کہ جن کی جلوہ گری پہ عرش سج جائے، وہ اسی معبود کے پیغام کے لیے جب طائف میں قدم رکھتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے۔ اور پھر جب کریم واپس تشریف لاتے ہیں تو چھچوروں کی دورہ یا لائن بن جائے اور ہاتھوں میں پتھر ہوں، اور اس وجود پر کہ جس وجود کے لیے صحابہ پاک فرماتے تھے کہ ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ حضور کی ایڑی مبارک میں کانٹا چبھ جائے اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوں، اس وجود پہ پتھر مارے گئے۔ اور وہ نقش نال پاک جو آج ہم اماموں میں بطور تاج سجاتے ہیں اور کبھی جیب پر دل کی طرف لگاتے ہیں کہ دل بے قرار کو قرار ملے، تو وہ نال پاک کا نقش ہے، اور ادھر وہ نالین شریفین خون حبیب انور سے تر ہو گئے اور کریم باغ میں تشریف لے گئے۔ یہ حالت اور کیفیت کیسی تھی؟ صرف ایک جملہ ہم غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کے دربار میں عرض کیا، مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ مالک کیا تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے؟ اللہ، اس کیفیت کو محسوس کیجئے کہ وہ کیفیت کیا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر، آپ حضرات علماء جانتے ہیں کہ جو پہاڑوں پر معمور فرشتہ ہے اسے بارگاہ میں بھیجا ہے، اور اس نے عرض کی حکم دے میں دونوں پہاڑوں کے درمیان اس پوری کی پوری بستی کو کچل ڈالوں گا۔ تو کریم نے جو جواب ارشاد فرمایا، مفہوم اس کا یہی ہے کہ ہم رحمت بن کر آئے ہیں، زحمت بن کر نہیں آئے۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ ہے بنیادی طور پر اس پوری روایت کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کا کہ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کی آنے والی نسلیں در توحید پہ جھک جائیں گی۔ اس سے پہلی بات معلوم ہوئی کہ یہ راہ تلخ ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ میرا سب کچھ ہیں اور میں آپ پہ قربان ہوں، اور جب یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو پھر وراثت کے اندر ہمیشہ پھول نہیں ملتے۔ اس راہ میں کانٹے بھی آئے ہیں، پتھر بھی آئے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ تشنیع بھی ہوئی ہے، تکلیف دہ باتیں بھی ہوئی ہیں، رائے حق میں رکاوٹ بھی ہے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اور ہر تیسرا چوتھا روز ظالموں کا ظلم تھا ان کے وجود پر، ہر تیسرا چوتھا روز۔ 950 سال میں کیا نہیں ہوا؟ اور جب ہم نے پہلی بار پڑھا، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اسم شریف سکن ہے، اور وہ اتنے حسین تھے کہ چہرے پہ نقاب رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ بے نیازہ یہ تیری بے نیازیاں ہیں، حسن ایسا کہ کوئی تاب نہ لائے، اور ایسے حسین معجبین کو تو کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا، لیکن تیرا رسول ہو، تیرا پیارا ہو۔ اور حسن میں اس عروج پر امام سیوطی رحمت نے لکھا ہے کہ جو کشتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، اب یہ رجب میں کشتی چلی ہے اور محرم کی 10 تاریخ کو پہاڑ پہ رکی ہے، مختلف اقوال ہیں۔ تو اتنا عرصہ سمندر میں وہ جو آپ کے ساتھ چند مومنین تھے وہ کھاتے پیتے کیا رہے ہیں؟ تو کہا جب کشتی والوں کو بھوک پیاس لگتی تھی تو وہ حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کرتے، اور حضرت نوح علیہ السلام چہرے سے نقاب ہٹا دیتے، بھوک بھی مٹ جاتی، پیاس بھی مٹ جاتی۔
ایسے ایسے حسینوں اور ماجبینوں کو پتھر پڑے، ڈنڈوں کی برسات ہو، اور اندازہ کیجئے 950 سال بڑا عرصہ ہے کہ اس قوم کا مرنے والا بڈھا اور بڑھیا اپنے بچوں کو وصیت کر کے مرتے تھے کہ نوح علیہ السلام کو ضرور مارنا ہے، وصیت کر کے، ایسا تلخ دور۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ تو عرض یہ ہے کہ پہلے ہمارے اندر اس احساس کا پیدا ہونا بڑا ضروری ہے کہ یہ دین کا کام وہ ہے جس کام میں حضور کے قدمین نازنین لہو لہان ہوئے ہیں، حضور کے وجود مبارک پہ پتھر آئے ہیں، حضور علیہ السلام کو اس قوم نے زبان کے تیروں سے زخمی کیا ہے اور تکلیفیں دی ہیں۔ آپ جانتے ہیں شہزادی رسول اقدس کو وقت ہجرت ایک آدمی نے سواری سے نیچے گرایا تو ان کے بطن انور میں شہزادے کا وصال ہوا، اور پھر وہی بندہ ایک دن حضور کے دربار میں آتا ہے کہ میں وہی ہوں پر شرمندہ ہوں اور کلمہ پڑھنے آیا ہوں، تو حضور اس کا اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ دین کے کام کے لیے ہمیں کوئی کسی نئے لیکچر اور واعظ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے آقا کی سیرت مبارک کافی ہے۔ اور دوسری چیز اس طائف کے واقعے سے یہ معلوم ہوئی ہے کہ ہم 1-2 دن کام کر کے تھک نہ جائیں۔ فرمایا یہ کلمہ گو نہیں بنے تو ان کی آنے والی نسلیں ہو جائیں گی۔ پتا چلا کہ کام کرنے والے کی سوچ اور اس کا نظریہ 2-4 دن اور 2-4 وقت کی باتوں پر موقوف نہ ہو، وہ لمبی پلاننگ کے ساتھ چلے، اور اگر اس کی زندگی میں یہ بات پوری نہ ہو تو پھر اس کے ورثاء اس علم کو سنبھال کے رکھیں اور وہ میدان کے اندر آ جائیں۔ دوسری گزارش، دین کی تبلیغ کے لیے ایک بہترین کام، میں ایک مثال پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہم نے کھانا جو ہے وہ ہرنی ذبح کر لی اور اس کی ریسپی بھی کمال ہے، اور اس میں ہم نے گھی کی بجائے دیسی گھی ڈلوایا ہے، ہر چیز کمال کمال پلس کمال ہے۔ اور جب مہمان آیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اگلی سطریں آپ قضا نہیں فرمائیں گے، کہ مہمان جب آیا ہے تو اسے گندی پلیٹ میں ڈال کر، میلی کچیلی جو آنکھوں کو بھی نہیں پاتی، اس پلیٹ میں رکھ کر وہ ہرن کا پکا ہوا گوشت بھی رکھ دیا جائے گا، تو آپ سچ کہیے گا کہ مہمان جو ہے نفیس مزاج، وہ یہ دیکھے گا کہ کوئی نہیں گندی پلیٹ ہے تو خیر ہے، ہرن کا گوشت اور دیسی گھی اور اس میں کیا کیا ڈلا ہے، ہرگز نہیں، وہ ادھر توجہ ہی نہیں کرے گا کہ یار یہ کیسے برتن میں لے آئے ہو۔ دودھ کے اندر آٹا گوندھ کر اور اس میں میوہ جات ڈال کر بھی روٹی پکائی جائے، لیکن چابی اور اس کا کپڑا انتہائی بوسیدہ اور تعفن زدہ ہو تو شدت کی بھوک کے باوجود بھی نفیس مزاج بندہ اس روٹی کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اگر یہ 2 باتیں آپ سماعت فرما چکے تو اب تیسری بات مزید ہمارے سمجھنے کی یہ ہے کہ امام بخاری قدس سر العزیز کشتی میں سوار ہیں، مختلف فگر کتابوں میں ہے کہ 40 یا 100 روپیہ ان کے پاس تھا، دینار، وہ بھی دینار آج کا کروڑوں روپیہ بنتا ہے، اور ادھر سے ایک جیب تراش کو پتا تھا کہ حضرت کے پاس پیسے ہیں، تو اس نے اس پانی کے سفر میں ڈھیر کوشش کی لیکن کہیں وہ گتھڑی پوٹڑی نہ ملی، بالآخر اس نے ناکام ہو کر شور ڈال دیا۔ حضرت علامہ مفتی محمد سمر عباس صاحب جو سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے، تو یہ جیب کترنے والوں کا شور ہوتا ہے کہ جب چیز نہیں ملتی تو پھر شور ڈالتے ہیں، تو اس نے شور ڈال دیا، اور شور کیا ڈالا؟ بولے میرے اتنے پیسے ضائع ہو گئے، کسی نے چوری کر لی۔ ایک ایک کی تلاشی لیجئے، ایک ایک کشتی پہ سوار فرد کی تلاشی لی گئی، حتیٰ کہ امام بخاری کی تلاشی لی گئی، امام بخاری سے پیسے نہیں ملے، بڑا شرمندہ اور نادم۔ اور جب وہ ساحل پر اترے، امام بخاری نے اپنی راہ لی تو یہ بھی جھکی جھکی نظروں سے پیچھے پیچھے آیا اور کہنے لگا جناب پیسے کدھر گئے؟
پیسے تو آپ کے پاس تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تو نے شور ڈالا میں نے اسی وقت دریا میں پھینک دیے. کہا جی آپ نے دریا میں کیوں پھینکے؟ کہا کہ اس بندے کی ڈیوٹی مالک نے محبوب کے میٹھے بول جمع کرنے پہ لگا. حدیث شریف ہے. صفائیاں میں ساری زندگی بھی دیتا رہتا تو آج اگر وہ 100 مجھ سے ہی نکلتا تو یہی ہونا تھا کہ بخاری پر چوری کی تہمت ہے. میں تو کل زندگی کا سرمایہ بھی قربان کر سکتا ہوں صرف اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پہنچانے کی راہ میں رکاوٹ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یہ جو دوسری چیز ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، پلیٹ صاف رکھی جائے. اس کو اس سے مراد ہمارا ذاتی کردار ہے. اور صوفیہ تو فرماتے یہ ہیں، ہر وائز کے لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب تم واز کرو تو اپنے آپ کو پبلک کو نہ دیکھا کرو. وہ کہتے ہیں بات ہی اپنے آپ سے کیا کہ جب اپنے آپ کو واز کرتے رہو گے. اور حضور پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اس کا خلاصہ پیش کرنا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ تجھے لوگوں کے واز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ لوگ تیرے عیب نہیں جانتے، تو اپنا آپ جانتا ہے. اپنے آپ کو خود واز کیا کر اس لیے کہ تجھے ہر نشانے کی اور ہر چھپی جگہ کی تجھے خبر ہے. اور جب تو اپنے آپ کو واز کرے گا تو پھر کہیں نہ کہیں اثر ہو جائے گا. تو ہمیں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جو ایک کردار کی بات ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. معذرت کے ساتھ کہا گیا کہ خاموشی عالم کا وقار ہے اور جاہل کی جہالت پہ پردہ ہے. اگر ہماری گلی محلے کے افراد کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ نشست و برخاست میں اگر ہمارے لب و لہجہ اور ہماری جو لینگویج ہے، ہماری جو گفتگو ہے وہ معیار و اخلاق سے گری ہوئی ہوگی تو اس کا رزلٹ صرف یہ نکلے گا کہ اب آئندہ وہ جو ہمارے سے وابستہ افراد ہیں وہ ہماری حقیقی سنجیدہ اور خیر کی بات کو بھی اس انداز پر نہیں لیں گے جس انداز پر ان کو لینا چاہیے. تو اس لیے امام بخاری کافی ہیں کہ 100 روپیہ قربان کر دو لیکن محبوب کا فرمان مؤثر طریقے پہ پہنچ جائے، یہ اولین کوشش ہونی چاہیے. چوتھی چیز کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کیا نہیں کر سکتے. صرف بات اتنی ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آج ہم مدارس کی بات کرتے ہیں، مساجد کی بات کرتے ہیں. جہانگیر کے دور کے بعد سے لے کر صرف دہلی کے اندر 1000 مدرسہ قائم تھا. اور سندھ جسے آج بھی پسماندہ علاقہ کہا جاتا ہے، سندھ کی زمین ٹھٹھا، وہاں 400 مدارس ہوا کرتے تھے. اور ریاست بنگال کی ہم نے مختصر ہسٹری مدارس کے بارے میں پڑھی تو معلوم ہوا کہ 400 افراد پر ایک مدرسہ ہوتا تھا. یعنی آبادی میں 400 افراد ہیں تو 400 گھرانوں کے لیے ایک مدرسہ ہوتا تھا. یہ ریاست بنگال کے اندر مدارس دینیہ کی تعداد ہوتی تھی. تو آپ صرف دہلی کی بات کیجئے. اور لارڈ میکالے جیسے بندے نے جو کہ آیا ہی اس لیے تھا، اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ دینی تعلیم سے لوگوں کو دور کیا جائے. اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہند کے مدارس میں، تقسیم ہند کے پہلے کی بات، سارے خطے کو ہندی کہتے ہیں، اس نے کہا ہند کے مدارس کی جو تعلیم ہے وہ کسی بھی طرح اس کا معیار آکسفورڈ یونیورسٹی کے معیار سے کم نہیں ہے. یعنی کیا حسین دور ہوگا جب صرف دہلی کی سرزمین پر 1000 مدرسہ ہو اور وہ چلتا ہوگا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہاں جلسوں میں چندے نہیں مانگے جاتے تھے بلکہ ذمہ دار، نواب اور بڑے بڑے لوگ جنہیں دینی ماحول، دینی ترغیب نصیب تھی، انہوں نے اپنی آمدنوں کے حصے مخصوص کیے ہوئے تھے کہ جو ہم نے مدارس دینیہ کو دینے ہیں.
تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ازہر مدرسوں کے اگر دروازے بند ہوئے اور اس کے کواڑ تک اڑ گئے، مان لیا جائے یہی بات ہے، تو نہ زندگی ختم ہوئی ہے نہ دنیا ختم ہوئی ہے، اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ مسجد کے اعتبار سے ہمارے دادا مرشد اور ہمارے مرشد کریم، دادا مرشد سے مراد حضور سرکار سیدنا محدث اعظم پاکستان ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے بلڈنگ کا نام مدرسہ نہیں ہوتا، پڑھانے والا استاد ہو، پڑھنے والے طلباء ہوں، درخت کے نیچے بھی بیٹھ جاؤ تو فرما وہی مدرسہ ہے۔ اور خود محدث اعظم کا حال کیا تھا جب لائل پور پہ تشریف لائے ہیں کہ آپ کے لیے مدرسے کی کوئی عمارت نہیں، ٹینٹ لگا کر اس مدرسے کا آغاز کیا، اور اس ٹینٹ والے مدرسے کے اولین کلاسوں کا جو پہلے اسٹوڈنٹ ہیں ان میں ایک فیض مجسم علامہ فیض احمد اویسی ہیں، کیا بات ہے، کیا بات جو ایشیا کا سب سے بڑا رائٹر ہے، ہے، کیا بات ہے۔ اور دوسرے فقیہ اثر مفتی محمد امین صاحب تھے، یہ اولین شاگردوں میں سے ہیں، تو ان کی کتابیں بھی جو ہیں وہ 250-300 سے کم نہیں۔ اور کسی نے پوچھا تھا حضور محدث اعظم سے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ تو کتابیں بہت لکھی، آپ کیوں نہیں لکھتے؟ تو آپ نے طلباء کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فقیر کتابیں لکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، عرض خدمت یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس بلڈنگ ہو تو کیا اتنی دیر تک ہم اپنے محلے اور گلی کے بچوں کو بدعقیدہ عناصر کے حوالے کر دیں گے؟ تلخ بات تو یہ ہے کہ ہمارا بچہ اگر بدعقیدہ حضرات کے ہاں ایک ہفتے کے لیے چلا جائے تو وہ انگوٹھے چومنے چھوڑ دیتا ہے، جو اس کو چھوٹی چھوٹی ادائیں یاد ہوتی ہیں۔ آپ کبھی جب سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو میں جاتا ہوں جلسوں میں تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ بچوں کی کیا حالت ہے۔ تو بچے ہمارے سنی گھرانے کے ہوتے، لیکن جب تفشیش احوال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم نے غیروں کے حوالے کیا ہے، تو میں نے کئی چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے سلام کے وقت ہاتھ پیچھے باندھا ہوتا ہے۔ اگر غیر بدعقیدگی ایک ہفتے میں اتنی ذہنوں میں ڈال سکتا ہے تو ہم ایک سال میں بھی ایک بچے کو پکا صحیح عقیدہ کیوں نہیں بنا پاتے؟ وہ تو لاہور کا شاعر تھا جو کہتا تھا جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ تو سوچئے تو صحیح یہ بھول کس سے ہوئی ہے؟ نمبر 2، مساجد کے اندر کبھی بھی وسیع و عریض جو جلسہ ہے اس کا ذہن ہمارا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت فرماتے ہیں، اور صبح حضور نے مولا مرتضیٰ کو وہ جھنڈا عطا کیا، فتح کنفرم ہے۔ اور مولا علی پاک عرض کرتے ہیں حضور کرنا کیا ہے؟ فرما جا کر ان کو پہلے اسلام کی دعوت دو، فتح کنفرم ہے۔ تو یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ ہمیں اتنے دن کے معاشرے میں جانی اور مالی نقصان پہنچا چکے ہیں اور فتح آج کنفرم میں کچل کے رکھ دو، فرمایا اسلام کی دعوت دو۔ اے علی اگر ایک بندہ بھی تیری دعوت سے رائے آپ پر آ گیا تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ فرد فرد پہ توجہ کی ضرورت ہے، کسی کو اگنور نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات، جس طرح کردار کی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، وہاں کسی کو دعوت حق دینے کا معیار ہماری ذات نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معیار اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے۔ او جی اس نے میرے خلاف بات کی ہے، میں نے تو اس کو منہ لگانا ہی چھوڑ دیا ہے، تو پھر اس میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا؟ اس میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ابھی نام آ جاتا ہے گفتگو کرتے کرتے ذہن میں، وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم ولی ہوئے، داتا سرکار نے بھی ان کا کشف المعجوب میں ذکر کیا ہے۔ تو ایک لڑکے نے ان کو کہا کہ آپ شام ہمارے گھر کھانے پہ آئیں، تو حضرت چلے گئے، دروازے پہ تو ان کا تینوں کنے سدیا چل، حضرت واپس آ گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں بڑا شرمندہ ہوں جی، سوری کی، پھر دعوت دی، حضرت پھر آ گئے۔ یہ اس ولی کی بات بتا رہا ہوں جن کا تذکرہ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں کیا۔ اور دوسری بار بھی یہی حرکت کی، جب تیسری بار بلایا نا اور وہی حرکت کی تو حضرت پھر واپس ہوئے۔ اب وہ دوڑ کر آیا گلی میں،
اور بابے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا بابے وہ کس مٹی دے بڑے ہو, کوئی ایک شکوائی کر جاندے. کیا بات ہے جناب. اب مجھے یہ بتلائیے کہ بدلہ کون؟ یہ سوچنے کی بات ہے, بدلہ کون؟ تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا کوئی شکوائی کر جاتے ہیں, میری بدتمیزیاں عروج پر ہیں. اور آپ نے پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا بیٹا یہ کتے کی حیثیت کیا ہوتی ہے, نوالا دکھا کے بلا لو. تو ان کا یہ جواب سن کر وہ قدموں میں گر گیا اور تائب ہو گیا. کہ میں تو ویسے آپ کو آزما رہا تھا کہ آپ لوگ کہتے کہ حسن اخلاق ہوتا ہے, تو ہم دیکھیں تو صحیح آپ لوگوں میں حسن اخلاق کیا ہوتا ہے. ہم اپنی راہ سے کبھی نہ ہٹیں. ہوائیں چلیں, جکڑ چلیں, طوفان چلیں, کچھ بھی ہو جائے, ہمارا ایک مشن ہے اور ہمیں مشن پہ رہنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کیوں نہ کر سکا؟ اور وہ ممالک, یورپین ممالک جو جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے تھے, آج ان ممالک کی حیثیت آئیڈیل ممالک کی فہرست میں آ چکی ہے. وہ یورپ کے جو جانوروں کے ساتھ رہتے تھے, اور بلکہ ان میں بعض اقوام ایسی تھی کہ جن میں نہانا جرم تھا, نہانا جرم تھا. تو ان قوموں نے ترقی کیسے کی ہے کہ آج ہر کوئی بندہ صرف ان کی مثال دیتا ہے. صرف ایک سطر ہے. آپ ہمارے بزرگ تشریف رکھتے ہیں, مجھے ویسے کیا آپ سے عرض کروں, وہ یہ ہے کہ ان کی جو ترقی کی پالیسیاں ہوتی ہیں, وہ بادشاہ کوئی بھی بدل جائے, گورنمنٹ کوئی بھی آ جائے, وہ کبھی بھی ان پالیسیوں کو ترک نہیں کرتے, کنٹینیو سلسلہ رہتا ہے. تو اگر ہمارا پہلے ایک بھائی امام تھا, وہ چلا گیا ہے, اور اب ہم دوسری جگہ آ گئے ہیں, تو ہم ایک سال اسی میں نہ گزاریں کہ انہیں پہلے نے کیتا کیے, وہ تو بیڑا ہی غرق کر گیا, وہ نقصان کر گیا. نہیں, ہم خود نہ بولیں, ہمارا کام بولے. پانچویں گزارش یہ ہے, مدرسہ بھی ہمیں بلڈنگ نہیں مل سکتی, ہم بچوں کو پڑھا نہیں سکتے, جگہ نہیں ہے, کرائے پر لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو ہمارے پاس مسجد تو ہے. ناظرہ قرآن کریم صبح اور شام. میں 34 سال سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہم خاک نشینوں میں پھر رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم ایک وقت, 2 وقت بھی نہ ہو سکے, اگر ایک وقت ناظرہ قرآن پاک کا جو سلسلہ ہے مسجدوں میں, اس کو بامعنی کر دیں. اور بامعنی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سبق بھی ہو, اور صرف 1-2 لائنوں میں روزانہ چھوٹے بچوں کو ایک عقیدے کی بات. بچوں, آج ہم نے یہ یاد کرنا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے والدین پکے مومن ہیں. حضور کے والد ماجد کا اسم شریف یہ ہے, اور والدہ ماجدہ کا اسم شریف یہ ہے. آج کا سبق یہ ہے کہ حضور کے کل صحابہ جنتی ہیں. آج کا سبق یہ ہے کہ حضور کے اہل بیت اطہار کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ ان کی محبت بندے کو جنت میں لے جاتی. ایک لائن, وہ جو بنا ہوا تو ہمارے لطیفہ ہے نا کہ وہ مائی گئی, ایک کا جی ختم پڑھ دو, تو وہ دوسرے صاحب تھے, تو انہوں نے کہا کہ ختم جائز نہیں ہوتا, تو انہوں نے کہا پھر میں لے جاتی ہوں, دیسی گھی میں مرغ پکا ہوا ہے. بطور لطیفہ ہم اس بات کو لیتے, لیکن اس میں بھی ایک سبق ہے. تو اس نے کہا میں پڑھ دیتا ہوں, تو پڑھا, تو اس نے کہا ختم تو نہیں ہوا, تو اس نے کہا تیرے سامنے تو پڑھا ہے, تو اس نے کہا اس میں وہ چومنے والی آیت نہیں آئی. تو یہ کیا ہے؟ یعنی ہم صرف اس کو بطور لطیفہ لیتے ہیں, اس میں ایک سبق ہے کہ باپ دادا کو اس خیر کے طریقے پہ دیکھا ہے, اس کو کوئی نہیں پتا کہ آگے پیچھے کلام کیا پڑھنا. اس کو یہ پتا ہے کہ جب ہمارے مولوی صاحب ختم پڑھتے ہیں تو وہ بیچ میں ایک آیت آتی ہے چومنے والی,
تو آپ کا کیا خیال ہے روز بچوں کو ایک بات عقیدہ یا کی سمجھائی جائے تو کل 100 سکھا دی ہیں تو 5 بھی نہیں رہیں گی، اور اگر میر ہو جائے اور کرم ہو جائے تو پھر گل ایک نقطے وچ بھی مک جاتی ہے کہ وہ ایک بات ہی بندے کے دل دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے۔ میں زیادہ وقت لے گیا، معذرت خواہ ہوں۔ ہمارے مخدوم گرامی قدر والا مرتبت پیر طریقت حضرت والا جا سید محمد زین العابدین شاہ صاحب قبلہ دامت برکات ملالیہ، جو اولاد پاک ہیں حضرت سرکار سیدنا شاہ ابو المعالی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آج تو محفل مزید رنگ و نور میں اضافہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب ماشاءاللہ ایک عظیم مذہبی اسکالر، مستند عالم دین، اور پھر سادات کرام، پھر قادری بادشاہ۔ ہاں جی، تو بس یہ ایک دو سطروں میں آپ کی مزید سما خراشی کرنے لگا ہوں۔ ناظرہ جو تعلیم قرآن کا سلسلہ اس کو ہم مضبوط کریں۔ مجھے پتا ہے کہ فکر معاش بڑی ظالم چیز ہے، وہ تو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے فقہ حنفی کا ایک تگڑا امام مسائل فقہ اخذ کر رہے ہیں قرآن و حدیث سے، اور گھر میں یہ کہہ دیا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے تو انہوں نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہا 100 مسئلہ تو نے میرے ذہن سے نکال دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری یہ سوچ بن جائے گی کہ مسجد والے کون سے اتنی تنخواہ دیتے ہیں کہ میں بچوں کو صبح بھی پڑھاؤں تو شام کو بھی، کچھ تنخواہیں ہم مسجد والوں سے لیں اور کچھ تنخواہیں ہم مدینے کے تاجدار سے، کہ یہ کام ہم نے حضور کو راضی کرنے کے لیے کرنا، محبوب راضی ہو جائے، سرکار کی امت یہ ہماری جو پنیری ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے، ہم ان پہ توجہ کریں۔ چھٹی گزاری یہ ہے کہ آئمہ مساجد کے گھروں میں جو بہنیں ہیں، یعنی ان کی بیویاں ہماری وہ بہنیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے ترغیب دلائیں۔ صاحب علم ہے تو مزید برکت کی بات ہے، وگرنہ ضرورت کے مسئلے، پاکی پلیتی کے مسئلے، بڑے بڑے عقائد اور پردے کے مسئلے، اس کے لیے مسجد کی سطح پر ہو، با پردہ کوئی مقام ہو، چاہے صرف 15-20 منٹ کا ہفتہ وار سلسلہ ہو، اور اس کو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ وہ محفل درود شریف کے عنوان سے نشست ہو، 10 منٹ 12 منٹ درود پاک پڑھا جائے، اور 10-12 منٹ ہماری وہ بہنیں، خصوصاً میں آئمہ مساجد کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ محلے کی عورتوں کو یہ مسئلے سکھائیں، اس میں بھی ایک بات عقیدے کی بیان کر دیں، کیونکہ یہ عورت جو ہے یہ گھر کی سربراہ ہے، تو یوں عورتوں کے اندر بھی بغیر دیگے پکائے اور بغیر ساؤنڈ سسٹم کے اور بغیر لمبے چوڑے اخراجات کے شاندار طریقے سے تبلیغی امور سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور گزارش ہے، ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کی لت پڑ چکی ہے، اور اس کے منفی اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ہر اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بھی اور اعتقادی اعتبار سے بھی۔ تو کیا ہمارے پاس نوجوان آتا ہے اور وہ اول تو آتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی بھولا آ بھی گیا اور اس نے بولا فلاں نے یہ کہا ہے، تو ہم یہ جواب ہرگز نہ دیں کہ تم اس کی تقریر نہ سنا کرو، یہ تو ویسے ہی بے ایمان ہے، تم کو کس بدبخت نے اس کا وہ لنک دے دیا ہے۔ آپ کی یا کر کے تو وہ نوجوان چلے گا اور چلا جائے گا، آئندہ وہ آپ کی گلی میں نہیں آئے گا، اور کلپ والے نے اس کو یہی کہا ہے کہ تمہارے مولوی ہمارا جواب نہیں دے سکتے، اور ہم یہ کہہ کر اس کی بات کو اور سچا کر دیتے ہیں۔ فی الوقت اگر مجھے جواب نہیں آتا تو میں اس کو کل شام کا ٹائم دے دوں، کل شام تک میری سٹڈی مکمل نہیں ہو سکتی، تو پھر ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے۔ مولا علی پاک سرکار فرماتے ہیں کہ مینوں بہت ہی روحانیت تے سرور ادوں ملتا ہے کہ جدوں کو مینوں گل پوچھے تے مینوں دا جواب نہ آندا ہوئے نا، تو میں آکھاں اللہ اعلم۔ کیا بات ہے، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ پھر ایسا تو نہیں ہے، مسئلہ تو ہو سکتا ہے کہ جس کو علم ہے میرے شہر میں، اس سے میرے کچھ تعلقات رقیبانہ سے ہیں، پر اس رقابت کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیجئے، اس کا ایمان بچا لیجئے۔